حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور قربان جاؤ قرآن تو کہہ رہا زندہ ہے۔ کچھ لوگ ماتم بھی کرتے اس مہینے میں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، کچھ ہمارے بھائی لوگ ہیں، اب ان کا نام تو میں نہیں لینا چاہتا، وہ لوگ سینہ پیٹتے ہیں، بدن کو لہو لہان کرتے ہیں، بدن کو چھلنی کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کہیے، عشق میں کہیے، محرم الحرام کے مہینے میں کچھ گاؤں ایسے ہیں، کچھ محلے ایسے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہے جہاں امام 12 لوگ لگاتے ہیں۔ اب ادھر ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، امام 12 لگاتے وہاں حضرت امام حسین کے نام پر، وہاں امام 12 ہے، وہاں عورتیں جا کر منتیں مانگتی۔ اللہ نہیں ہے؟ ارے اللہ ہے کہ نہیں بولو نا بھائی، پورے امام 12 میں کیا کرو؟ بتاؤ وہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ کے در کے سوا کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ اللہ کو چھوڑ کے کہاں بھٹک رہے ہو مسلمانوں؟ آ جاؤ اللہ کے قریب آ جاؤ۔ او میرا اللہ کہتا ہے قربان جاؤ، او میرا بندہ تم مجھ سے مانگو میں تیری دعا کو قبول کروں گا، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو میں تیری تقدیر بدل دوں گا۔ اس مہینے میں ہماری ماں بہنیں، محرم الحرام کے مہینے میں ہماری ماں بہنیں، اچھا فتوا بہت دیتی ہے ہماری ماں بہنیں، فتوا بہت ہے۔ اگر کچھ سمجھائیے گا ماں بہنوں کو تو بولیے او یہ مولوی صاحب نیا نیا پڑھے ہو سیا ہمارا آگو جانوئی۔ ساگ نہیں کھانا چاہیے اس مہینے میں، مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ اب پتہ نہیں ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی ہے؟ مچھلی نہیں کھانا چاہیے، ساگ نہیں کھانا چاہیے، قربان جائیے۔ ہم کہنا چاہتے میری ماں بہنوں کس کتاب میں لکھا تم مجھے ذرا دکھا تو صحیح، اور قربان جاؤ یہ تو نہ کرو۔ سنو 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 مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں، سنو 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 مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں، قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے، قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے، حضرت حسین والوں کا یہ کام نہیں ہے، قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے، حضرت حسین والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ ڈھول یہ باجا یہ علم تازیہ داری، یہ ڈھول یہ باجا یہ علم تازیہ داری، واللہ تماشا ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ بولو 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 مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں، سنو 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 مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں، اسلام کے چراغ کو مدھم نہیں کرتے، اسلام کے چراغ کو مدھم نہیں کرتے، جو دین میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے، اسلام کے چراغ کو مدھم نہیں کرتے، جو دین میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے، ہم اس لیے حسین کا ماتم نہیں کرتے۔ بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ میرا اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں شہید کیے جائیں اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے۔
وہ کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، بولو جلدی جلدی بولو. زندہ ہے. زندہ کا ماتم ہوگا؟ ہم زندہ ہیں. میری بیوی میرے ماتم کرے گی، لوگ کہے گا نہیں یہ تو پاگل عورت ہے. زندوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے، مردے کا ماتم کر سکتے ہو، کرتے ہو. حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں سنو، اس دن 10ویں محرم الحرام کو اگر کرنا ہی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا. پہلا کام ڈھول بجانا ہے. ڈھول نہیں بجانا ہے. ڈھول نہیں بجانا. ڈھول بجانا حرام ہے. ڈھول بجانا کیجئے حرام ہے. اور ایک مسلمان حرام کام کبھی نہیں کرے گا. وہ موت کو گلے تو لگا سکتا ہے لیکن حرام کام کبھی نہیں کرے گا. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ توبہ کرنا ہے. اس دن توبہ استغفار کرنی ہے. اس لیے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ سارے لوگ بولے صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں محرم الحرام کی بنی اسرائیل کے لوگوں نے توبہ کیے تھی، استغفار کیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی. بڑا فضیلتوں والا دن ہے 10ویں محرم الحرام کے رات. انشاءاللہ توبہ کریں گے. کتنے لوگ کریں گے؟ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. آمین بولے تم. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. آمین بولا تھا الحمدللہ. تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ارے بولو بھائی. کیا MLA دے گا، کیا MP دے گا، کیا یہ نریندر مودی دے گا؟ اور قربان جاؤ، دینے والا تو میرا اللہ ہے، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. مسلمانوں مانگو تو صحیح. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا اللہ سے. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا اللہ سے. قربان جاؤ. اور دوسرا کام، دوسرا عمل جو کرنا ہے
10ویں محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے 10ویں محرم الحرام کی، تو آپ نے پوچھا یہودیوں سے یہ کیسا روزہ ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ وہ میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا، اس لیے ہم لوگ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کو تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں، موسیٰ کو تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ اس لیے آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ سنو، آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 بھی رکھیں گے، 10 بھی رکھیں گے، 10 بھی رکھیں گے، 11 بھی رکھیں گے۔ اچھا، اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اس روزے کا مقام کیا ہے؟ جو 10ویں محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے 10ویں محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کا۔ اس لیے میرے بچوں کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ڈھول، یہ باجا، یہ ڈی جے، یہ خرافات سے بچو اور اس دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، گھر میں اچھا کھانا پکاؤ، اللہ توفیق دے، وسعت دے، اللہ دے تو بہترین کھانا بناؤ، اپنی بیوی بال بچوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ الحمدللہ علماء فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم الحرام کے دن جو فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ 1 سال تک اس کی روزی میں کمی نہیں آنے دے، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، روزی میں بڑھوتری ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس دن جو کام کرنے ہیں وہ کام کرنے ہیں، جو کام نہیں کرنے کا ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں کربلا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ لوگ کربلا جاتے ہیں؟ بولو نا بھائی، ارے زور سے بولو نا بھائی۔ پہلے جاتے تب نہیں جاتے، تو انشاءاللہ اب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ کربلا یہاں پر جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ کربلا حقیقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سچی محبت ہے، پکی محبت ہے، قربان جاؤ تو روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اور قربان جاؤ، یزیدیوں کو بتا دیا، دشمنوں کو بتا دیا اور قربان جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، کوئی غم نہیں ہے، لیکن نماز قضا نہ ہو۔ محمد پہ سب کچھ، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج گردن کٹانے چلے ہیں۔ اچھا، اس بچے کا بچپنا دیکھیے، کیا بچپنا ہے، قربان جائیے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہوگا، نام رکھے گا دادا، نام رکھے گا ابا، نام رکھے گی امی، لیکن قربان جاؤ وہ حسین کیسا بچہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نام اللہ رکھا، نام اللہ نے رکھا۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہہ دو اس بچے کا نام حسین رہے گا۔ مقام تو دیکھیے۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج گردن کٹانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج گردن کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں، میری ماں بہنوں سنو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بن
جاؤ سنو، حضرت فاطمہ ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی، ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی، ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی۔ اور قربان جاؤ وہ 3 کون سے کام کرتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہاتھ سے آٹا بھی گونتی تھی، زبان سے قرآن بھی پڑھتی تھی، اور حسین کے جھولے کو بھی جھلاتی تھی۔ 3 کام ایک وقت میں۔ میری ماں بہنوں قربان جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے، اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو میری ماں بہنوں نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے۔ بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے۔ بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھولایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج گردن کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی رہے گی۔ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی۔ ہے ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے، کوئی مر جائے، ہم غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں، روتے روتے برا حال ہو جاتا ہے۔ واہ حسین، قربان جائیے، 18 سالہ نوجوان بیٹا علی اکبر کی لاشیں رکھی ہوئی ہے، ننا علی اصغر کی لاش پڑی ہوئی ہے، اون و محمد کی لاشیں پڑی ہوئی، جسم پڑا ہوا ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پہ ہو تھوڑی بہت بھی گھبراہٹ نہیں۔ 72 جانیں چلی گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ وقت بھی آیا، ان یزیدیوں سے کہا کہ سنو وقت نماز کا ہو رہا ہے، تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، نمازیں ادا کر لوں۔ مسلمانوں آج اذان کی آواز سن کر ہم مسجد سے دور بھاگ جاتے ہیں، آج اذان کی آوازیں سن کر ہم مسجد کے اندر میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کے ٹکڑے ہوئے لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی نمازیں قضا نہیں کی۔ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی۔ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی۔ دکھائے کوئی مجھ کو ایسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں۔ دکھائے کوئی مجھ کو ایسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں
نبھانے چلے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا بلند مقام ہے، نواسۂ رسول ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ سنو مسلمانوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں سنو، حسین کون ہے؟ امام الانبیاء کا نواسہ ہے۔ حسین کون ہے؟ حضرت امام حسن کا چھوٹا بھائی ہے۔ حسین کون ہے؟ تمام جنت میں تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، حسین کون ہے؟ حسین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اور قربان جاؤ جگر کا ٹکڑا ہے، جس کا جنت میں تمام نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ حسین ہے۔ حسین سے اگر سچی محبت ہے، پکی محبت ہے، اگر عشق ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، مسلمانوں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ اور قربان جاؤ، کچھ بھی ہو، چاہے جو ہو جائے، لیکن کسی ظالم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو نہیں دینا ہے۔ قربان جاؤ، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ایمان نہ جائے۔ ایمان، ارے بولیے، زور سے بولیے نا، ایمان نہیں جائے۔ اپنے ایمان کو مسلمانوں مضبوط کرو۔ دولت چلی گئی، آ جائے گی، پھر کما لیں گے پیسہ۔ گھر گر گیا، بنا لیں گے، اور ایمان چلا جائے۔ بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو مسلمانوں، موسیٰ ہے ہم۔ فلسطین کا نوجوان کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فلسطین کا نوجوان کہہ رہا ہے، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے۔ موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے۔ ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں۔ بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں۔ مر جائیں گے، ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں۔ ایک شعر اور ہے، سنا دوں؟ ارے بولو، زور سے بولو نا بھائی۔ اٹھو جوانوں، اٹھو جوانوں، دین کے توقیر کے لیے۔ اٹھو جوانوں، دین کے توقیر کے لیے۔ اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے۔ اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے۔ آتی ہے صدا 313 کی عدد سے۔ آتی ہے صدا 313 کی عدد سے۔ زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے۔ یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور قربان جائیے، ان کے بیٹے بیمار ہو گئے۔ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے، اور بیماری ایسی کہ دوائی کام نہیں کر رہی ہے۔ حکیم ڈاکٹر لوگ جمع ہو گیا، کہا کہ حضرت آپ کو جو بیماری لگی ہے اس میں شراب پینا ہوگا، شراب پیجیے گا بیماری ختم ہو جائے گی۔
شراب پیجیے گا بیماری؟ آپ نے فرمایا کہ شراب تو حرام ہے. بولا حضرت جان بچانے کے لیے پی سکتے ہیں، اجازت ہے. بولا نہیں مانیں گے، فتویٰ منگاؤ. مفتیوں کے فتوے لکھ کر آ گئے. چاروں مسلک کے امام نے فتویٰ دے دیا کہ جان بچانے کے لیے اگر شراب پینی پڑے پی لو، جائز ہے، راستہ ہے. تو آپ نے مفتی صاحبان کو بٹھایا، حکیموں کو بٹھایا اور یہ کہا کہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ بولو بھائی، بولو. صلاح الدین ایوبی کا بیٹا نے کہا کہ اگر میری قسمت میں شفا نہیں ہے تو کیا یہ شراب مجھے اچھا کر دے گا؟ کہا کہ نہیں، اللہ چاہے گا تب شفا ہو. تو آپ نے فرمایا پھر میں حرام چیز کیوں پیوں؟ اور ایسی بیماری کی حالت میں آپ انتقال کیے، لیکن شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. مسلمانوں، ہم رہتے شراب کا گلاس پکڑ لیتے، ہم رہتے شراب کی بوتل پکڑ لیتے، لیکن وارے ایمان کیا ایمان تھا. قربان جاؤ، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن شفا دینے والی ذات تو میرا اللہ ہے. اللہ کو اگر یہی منظور ہے کہ میں بیمار رہوں، بیماری کی حالت میں چلا جاؤں، مجھے منظور ہے، لیکن حرام شے کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں. یہ ہے ایمان. مومن کے لب پہ، آخری شعر سنا رہا ہوں، گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہے. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ کتنے لوگوں کو زبان پہ رہے گا. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو. کیا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. یہی ایمان میرا ہے. بولو بولو مسلمانوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یہی بتایا، یہی دکھایا کہ تم حق کو باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے. تم یزید کا بیعت لینا چاہتے ہو، ہم جان دے دیں گے، لیکن یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے. حق و باطل کی لڑائی تھی وہاں کرسی اور حکومت کی لڑائی نہیں تھی مسلمانوں. لیکن قربان جائیے، ہم جتنا بھی روحیں کم ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں جو بھی کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا عرش ہل گیا مسلمانوں. فرشتے مچل گئے ہوں گے. قربان جاؤ مسلمانوں. اس لیے سارے خرافات سے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، توبہ کرو. یہ ڈھول، یہ باجا، یہ تاشا، یہ تعزیہ داری، ہر چیز کو چھوڑو. اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 9 کو روزہ رکھو. آج کیا تاریخ ہے؟ 7 ہے. کل جمعہ 8، سنیچر 9، سنیچر اتوار 2 دن روزہ رکھنا ہے. انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہے روزہ؟ 2 دن روزہ رکھنا ہے، سنیچر اتوار. اگر سنیچر اتوار نہیں رکھ پائے تو اتوار سوموار.
2 दिन अगर नहीं रख सके तो कम से कम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा, एक रोज़ा ज़रूर रखें। अच्छा खाना बनाएं घर के अंदर में, अपने अहलो अयाल के साथ में खाना खाएं, नमाज़ों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करनी है। और साथ ही साथ खुराफात से बचना है। जहाँ अगर ढोल बजता हो वहाँ नहीं जाना है, जहाँ लोग गलत रस्म कर रहे हैं वहाँ पर जाना नहीं है, ताकि उसको शह ना मिले, वो ये ना कहे हम ढोल बजा रहे हैं, ये देखने के लिए आया है, ये मेरा साथ देने के लिए आया है, ताकि उसको ये ना हो। इसलिए मुसलमानों उस दिन ख़ास कर इन खुराफात से रस्म से बचना चाहिए। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, उस दिन जो काम करने के हैं वो काम करो, जो काम नहीं करने के हैं उन तमाम गलत कामों से अपने आप को बचाओ। अगर सच्चे में अगर आशिक़ हुसैन हो तो नमाज़ों की पाबंदी करो, अगर सच्चे पक्के में आशिक़ हुसैन हो तो रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जितने भी लोग यहाँ जमा हुए हैं, जो बच्चे हमारे जवान नौजवान बुज़ुर्ग हमारी माँ बहनें आई हैं, या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा आशिक़ हुसैन बना। या अल्लाह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस रास्ते पे चले, या अल्लाह उसी रास्ते पर हम सबको चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे रहेंगे, दुआ होगी, दुआ के साथ इंशाअल्लाह अपने घर को जाए।